تو اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا اپنی جماعت کے عظیم مبلغ، عظیم سکالر، حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب۔ ان کے آنے سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، اور اونچی آواز میں زندہ دلی سے ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان رب العالمین، مقام رب العالمین، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اگر محسوس نہیں کریں تو یہ موبائل اتار لیں۔ موبائل کس کا ہے؟ اللہ ہی مشکل کشا کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت پہ مبنی دعوت سن رہے ہیں۔ ہم اپنی اس نشست میں اور اس ملاقات میں اللہ کی کتاب سے کچھ اصول اور قاعدے پڑھنے والے ہیں، اور بڑے ہی کھلے دل کے ساتھ اللہ کی زمین پہ رہنے والے اللہ کے بندوں کے سامنے کتاب اللہ کی تعلیم رکھتے ہوئے یہ گزارش کرنے والے ہیں کہ بھائیوں، آپ کو اللہ کی کتاب کا پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے حق میں یا تو وکیل ہے یا اس کے خلاف قیامت کے دن دلیل ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مشکل کشائی کے جو اصول دیے ہیں، ایک عام دیہاتی ان پڑھ آدمی بھی اس پہ توجہ کرے، سیکھنا چاہے تو سبق سیکھ سکتا ہے۔ آئیے بغیر کسی تمہید کے انتہائی سادگی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا مشکلوں کا نام ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے۔ آزمائش تو آنی ہے، مشکل تو آنی ہے، لیکن اگر مشکل کو صحیح جگہ پہ پیش نہ کیا جائے تو یہ مشکل سے بڑی مشکل ہوتی ہے، مشکل سے بڑی مشکل ہے۔ آپ کا بل زیادہ آ گیا ہے، ایک مشکل ہے، اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 29 رکھ دی گئی ہے۔ یہ اور مشکل ہے کہ عام دنوں میں جب تنخواہ دار طبقے کے پاس کچھ ہو تو دینا آسان، آخری دنوں میں اور مشکل۔ اور پھر آپ اس مسئلے کو لے کر کے کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو امید ہو لیکن وہ آپ کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے تو مشکل اور بڑھ گئی۔ تو دوستو،
دنیا مشکلوں کا نام ہے. مشکل آ جانی بڑی بات نہیں، اللہ نے آزمانا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی مالوں کی کمی کے ساتھ، کبھی اناج کی کمی کے ساتھ، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی آزمائش. لیکن آپ نے اسے پیش کس کے سامنے کرنا ہے؟ اس کی خوبی کیا ہے، انفرادیت کیا ہے اور اصول کیا ہے؟ پہلا قاعدہ یاد کر لیجئے، مشکلوں کو حل صرف وہی کر سکتا ہے جس کا نام اللہ ہو. بھائیو، یہ وہ قاعدہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب ساری پڑھ ڈالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پڑھ ڈالیں، دنیا کی ساری تاریخ اور ہسٹری پڑھ ڈالیں، لوگوں کا جغرافیہ دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ دنیا میں مشکل کشائی کے لائق صرف اور صرف وہ ذات ہے کہ جس کا نام اللہ ہے. جس کا نام اللہ نہیں، وہ مشکل کشائی کے لائق نہیں. وہ مشکل کشائی کے لائق نہیں. کیوں؟ کہ یہ دنیا میں واحد نام ہے کہ جس کا جوڑا ہے ہی نہیں. جب جوڑا بن جائے تو مشکل ہوتی ہے. جب جوڑا بن جائے تو مشکل ہوتی ہے. اللہ نے اپنے نام کا تثنیہ نہیں رکھا، جوڑا نہیں رکھا. میں آپ سے بھری مجلس میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، کیا میرا کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی بزرگ، کوئی جوان، کوئی بچہ بھری مجلس میں کہہ سکتا ہے کہ کائنات میں کوئی ایک بزرگ ذات ہستی ایسی ہے کہ جس کا نام اللہ ہے؟ میں نعرے نہیں مرواؤں گا، لیکن جو حق ہے تو وہ تو پوچھنے کا حقدار ہو. کیا پوری دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کا نام اللہ ہو؟ اگر اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کی شراکت نہیں تو پھر یہ اصول بھی یاد کر لو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور مشکل کشائی کرنے والا بھی نہیں ہے. دوسری بات، دوسرا اصول، ممکن ہے کوئی نام اپنا اللہ رکھ لے، آج تک تو کسی کا ہے نہیں، اپنا نام اللہ رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے اب مجھے مشکل کشا مانو. تم کہتے تھے کہ جو اللہ ہو، جس کا نام اللہ ہو، وہ مشکل کشا ہوتا ہے، میں نے نام اللہ رکھا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ قرآن کہتا ہے احد، کہ وہ اللہ ہونے کے ساتھ دوسرا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ وہ ایسا ایک ہو کہ جو تقسیم نہ کیا جا سکے، جس کا جوڑا نہ بنے، جس کا جوڑا نہ بنے، جس کو 3 میں، 4 میں، 5 میں، 10 میں، 20 میں، 100 میں، ہزاروں میں تقسیم نہ کیا جا سکے. جو تقسیم ہو جائے وہ خود مشکل میں ہے، وہ مشکل کشائی کیا کرے گا؟ ایک روٹی آدھی آدھی ہو کے ہاف ہو جاتی ہے، چپے ہو جائیں تو 4 ٹکڑے بن گئے، مرغیوں کو ڈالنی ہو تو چھوٹے چھوٹے کئی ٹکڑے بن گئے، تقسیم ہوئی، اپنا وجود نہیں رہا، مشکل پڑی. ایک آدمی بڑا گبرو، جوان، شیر، بہادر، لیکن کیا ہوا؟ شادی ہوئی، جوڑا بن گیا، باپ سے اولاد بنی، 12 بچے ہوئے، یہ بیچارہ خود نحیف، طاقت ختم، سر لڑکھڑانے لگا. مشکل میں پڑا کہ نہیں پڑا؟ پڑا نا. تو جو مشکل میں پڑ جائے وہ مشکل کشائی کیا کرے گا؟ اسی لیے فرمایا احد، پوری دنیا ڈھونڈو، ایک ذات، ایک ہستی لے آؤ جو دعویٰ کرے کہ میں اپنی ذات میں منفرد ہوں، یکتا ہوں، نہ میری کوئی اصل ہے، نہ کوئی میری نسل ہے، نہ میری ابتدا ہے، نہ انتہا ہے. ایک شخص لے آؤ، پوری دنیا میں نہیں ملے گا. لہذا جو قرآن نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو دوسرا اصول یہ ہے کہ کائنات کا مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو صرف ایک ہو، اور وہ کون ہے؟
اونچی بولو اللہ۔ ممکن ہے کوئی اٹھے اور کہے کہ جناب میرا نام بھی اللہ ہے، میری اولاد بھی نہیں، میرا ماں باپ بھی نہیں، میرا ماں باپ بھی نہیں، میرے سے بات کرو، میں مشکل کشائی کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت۔ مشکل کشائی کا تیسرا اصول، اللہ الصمد، مشکل کشا وہ ہوگا جو بے نیاز ہو، ساری دنیا اس کی محتاج ہو مگر وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ہم کہیں گے کہ جناب ایسی ایک ہستی لا دو، صرف ایک ہستی جو کہتی ہے کہ میرا نام اللہ بھی ہے، میں سنگل ہوں، ون ہوں، ایک ہوں، اور کہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، سارے میرے محتاج ہیں۔ ایک مہینہ تو لمبی بات ہے، ایک ہفتہ تو لمبی بات ہے، میرے پاس الحمدللہ صرف آپ 3 دن چھوڑ دیں، ان کی محتاجگیاں انشاءاللہ خود منہ سے نکلیں گی، بتائیں گے میں کس کس چیز کا محتاج ہوں۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں کہ وہ محتاج ہے کہ نہیں، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، ساری دنیا اس کی محتاج مگر وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کو دے مگر اسے لینے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو کھلائے مگر خود نہ کھائے، پوری دنیا کی پیاس بجھائے مگر خود نہ پیے، کون ہے وہ؟ بولو۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی ہے اپنا تو لے آؤ، میں چلا جاؤں گا، کانفرنس ختم ہو جائے گی، دنیا کہے گی کہ جناب ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں فلاں ہستی بھی تھی، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو بھائیو ادب کریں گے، احترام کریں گے، پیار کریں گے، عزت کریں گے، محبت کریں گے، اور جو کہو گے وہ کریں گے، لیکن اس کی بے نیازی پیش کرو، پیش نہیں کی جا سکتی۔ ممکن ہے کوئی اپنا نام سید نیاز حسین شاہ رکھ کے آ جائے اور کہے کہ جناب میں بے نیاز، میں مشکل کشا، میں حاجت روا، میں دکھ ٹالنے والا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، لم یلد۔ لوگوں قاعدہ نمبر 4 یاد کرو، مشکل کشا وہ ہوگا کہ جس کو لم یلد، کبھی بیوی کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ دیکھنے میں یہ سادی بات ہے، قرآن کا سادہ ترجمہ، لیکن اس جملے نے پوری کائنات کی بولتی ایسی بند کی ہے کہ ایک شخص مجھے یہ لفظ کہتے کہتے اپنی زندگی میں 89 سے، جب سے اس لائن میں اترا ہوں، 89 سے لے کے 11 سال وہ، 12 یہ، 23 برس ہو چکے، مجھے تو ایسا کوئی بھی ایک مرد نہیں ملا جو کہے کہ جناب مجھے کبھی بیوی کی خواہش نہیں ہوئی۔ کیوں بھائیو؟ دعائیں کرواتے تو ہم نے دیکھا، ابھی میں سائی وال سے آ رہا تھا، آپ یقین کیجئے 5-7 نوجوان بھاگتے بھاگتے، سائی صاحب ساڈے ماں پیو نوں ساڈی سوچ نہیں آنڈی، مہربانی کوئی دعا کرے اللہ انہاں دے دل 'چ گل پاوے۔ لم یلد، جسے بیوی کی خواہش ہوتی ہو وہ ضرورت مند ہے، وہ مشکل میں ہے، جو خود مشکل میں ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ لم یلد، بیوی کی خواہش کے بعد بات مکمل نہیں ہوتی۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کی بیوی بھی نہ ہو، بیوی بھی نہ ہو، بیوی کی خواہش بھی نہ ہو۔ بیوی ہونا کتنی بڑی مشکل ہے، جن کی نہیں وہ بھی مشکل میں، اور جن کی ہے ان سے پوچھ لیجئے گا، یہاں سامنے شاید نہ بتائیں، تنہائی میں اسب گول تے کچھ نہ پھول۔ جی، اس سے میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ ناراض بھی نہ ہوں، زیادہ خوش بھی نہ ہوں۔ یہی حال دوسری طرف ہے، لم یلد اگر کوئی عورت دعویٰ کرے میں مشکل کشا، ہم کہیں گے
تیری مشکل کشائی مان لیں گے اگر تیرے دل میں کبھی مرد کی خواہش نہیں ہوئی، یا تیرا کوئی شوہر نہیں، یا تجھے اس کی تمنا نہیں ہے۔ جسے تمنا ہو، جسے چاہت ہو، جس کے گزارے نہ ہو، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ ایک کائنات کا مرد لاؤ جس کی بیوی نہیں ہے۔ کئی اٹھ کے کھلو جانے جی ساڈی کونی جے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، لم یلد، مشکل کشا ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کی اولاد بھی نہ ہو۔ اس کی کئیاں دی کوئی نہیں، لیکن اللہ نے بات ابھی مکمل نہیں کی۔ یہ بات ذہن میں رہے، فعل مضارع کے اوپر لم داخل ہے، جہد کا۔ لم یلد، مشکل کشا وہ ہوتا ہے کہ جس کے کبھی اولاد کی خواہش بھی نہ ہوئی ہو۔ 1 سال ہوتا ہے شادی ہوتے ہوئے، سال تو میں نے بڑی بات کہہ دی ہے، 3 مہینے نہیں ہوئے ہوں بیاہ ہوئے نو، یہ بھی میں بڑا ٹائم دے دیتا ہے۔ دن 15 نہیں لنگے ہوں، پوچھنے والے پوچھ لیتے ہیں پاجی، اور ادھر خواتین بھی، اور ماشاءاللہ جو لفظ اور لینگویج ہوتی ہے میں بول نہیں سکتا۔ اب جب شادی نہیں تھی تو مشکل، جب ہو گئی تو ایک نئی مشکل۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ چٹ لکھتا ہے، نیچے نام بھی لکھ کے نہیں بھیجتا، لکھتا ہے مولانا مہینہ 2 ہو گئے شادی ہوئی، کوئی بچہ نہیں ہو رہا، دعا کر دیجئے۔ نیچے نام نہیں لکھتا، لکھتا ہے کہ بندہ خدا۔ کیوں؟ نام لکھا تو پتا چلے گا۔ دعائیں کروانے لگا۔ یارو دل میں خواہش ہے کہ نہیں؟ اور جسے اولاد کی خواہش ہو، اولاد کی ضرورت ہو، اولاد کا محتاج ہو، وہ مشکل کشا ہو نہیں سکتا۔ دوسرے لفظوں میں سمجھیے، یارو جسے دنیا میں اپنا نام جاری رکھنے کے لیے، نام جاری رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہو، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ یہ مشکل میں خود ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے سکالر ہیں، ماشاءاللہ کئی کتابوں کے رائٹر بھی، 5 سال سے ایک مشکل میں جا رہے ہیں۔ اللہ نے ساری سہولتیں، ساری آسائشیں دی ہیں، بیٹا دے کے رب نے چھین لیا۔ اب مشکل یہ ہے کہ بیوی سے اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور صرف بیٹیاں ہیں۔ اب اس مشکل میں ہے کہ مجھے بیٹا لینے کے لیے، نام جاری رکھنے کے لیے، میری تو نسل ختم ہو گئی، میں اپنا نام جاری کیسے رکھوں؟ مجھے اور شادی کی ضرورت ہے۔ یار لوگ اجازت نہیں دیتے، وہ اسی چکر میں آخر کار جو ہے جیسے بھی ہوا چھپ چھپا کے، مشکل پڑی کہ نہیں پڑے۔ اور یارو جسے نام جاری رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہو، وہ اولاد کا محتاج ہو، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ کون ہے پوری کائنات میں رب کے علاوہ؟ اولاد بھی نہیں، لیکن اس کا نام بھی جاری و ساری ہے۔ اور ایک نام نہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کائنات کے جتنے حسن ہو سکتے ہیں وہ رب کے ناموں میں ہیں۔ سبق یاد آیا؟ کچھ ہوا؟ اگر ملے تو لے آنا۔ ہم تو کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم مارکیٹ میں سودا توحید کا لگاتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے کہ پاجی ساڈے کو بھی لے لو، کچھ ادھروں بھی لے آ جائے، کچھ ساڈا بھی نہیں ہے۔ اس جیسا مال، پیور مال، خالص مال، الا للہ الدین الخالص، پوری دنیا میں نظر آئے تو مقابلے میں صرف کھڑے ہو کے انگلی کھڑی کر کے کوئی دکھا دے۔ لم یلد، ممکن ہے کئی کھڑے ہو جائیں پاجی ساری عمر دے چھڑے، نہ کسے دتا نہ اسی لئی، پاجی ویلے دے ویلے نہ اولاد نہ کچھ، سانو مشکل کشا منو۔ لیکن اگر کوئی ایسا بھی ہو تو اس دنیا سے تمنا کے بغیر نہیں مرتا، دل میں آرزو ہوتی ہے۔ یاروں میں ذکر کرتا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی دعائیں کرتے، التجائیں کرتے گئے، اور لوگوں، اوے اللہ کے بندو، یہ بلال ہے، یہ گھوم رہا ہے، اگر اس کی شادی کر دو فالحمدللہ، اگر نہ کرو فاللہ اکبر، تو رب بڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چلتی آئیں۔ آپ کے شہر لاہور کے بابا جی، جنہیں دنیا داتا کہتی ہے، جب اپنی باری آئی تو ایک بیٹے کو ترستے ترستے اس دنیا سے چلے گئے۔ لم یلد، جو اولاد کو ترسے، جو شادی کا ضرورت مند ہو، جس کے بیوی بچے ہوں، وہ مشکل کشا نہیں، وہ خود مشکلوں میں ہے۔ پوچھ لو جنہ دے گئے نہیں تے، کہیں فیس کی مشکل،
کہیں خرچی کی مشکل، کہیں کتابوں کی مشکل، کہیں فلان مشکل، کہیں یہ مشکل، کہیں پچھلے مہینے کا بجٹ، کہیں نئی داخلوں کی مشکل، کہیں کوئی پرابلم، کہیں کوئی مسئلہ ہے، کہیں خوشی کہیں غم، یہ سارے مسائل لے کے بیٹھا ہے کہ نہیں؟ وہ جسے مسئلوں میں خود الجھنا پڑے، وہ تیری الجھنوں کو سلجھنوں میں کیا بدلے گا؟ لم یلد، ایک کو پکڑ کہ جس نے اپنے لیے یہ الجھنیں ڈالی نہیں ہیں۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ قرآن نے کتنے اصول ہو گئے؟ بھول گئے آپ لوگ، 4 میں نے بتائے ہیں۔ 5واں اصول، مشکل کشا وہ ہوگا کہ جس کا ابا امی نہ ہو، جس کا ابا، جس کو نام لینے کے لیے ماں باپ کی ضرورت نہ پڑی ہو، کیونکہ جسے ناموں کی ضرورت پڑ جائے، اپنا نام لینے کے لیے کسی کی ضرورت پڑے، وہ مشکل میں ہوتا ہے۔ جس کا باپ نہ ہو اور اسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو، باپ نہ ہو اور باپ کا پتہ بھی نہ ہو، اس کا شناختی کارڈ بنتا ہے؟ کیوں باجی؟ وہ جس کا شناختی کارڈ بننا نادرا میں مشکل ہو جائے، وہ تیری مشکل حل کیا کرے گا؟ کیا فرمایا؟ وَلَمْ يُولَدْ، باپ ہونا بیٹے کے لیے بہت بڑی ایک مشکل ہے۔ جہاں آسانی ہے وہاں مشکلیں بھی ہوتی ہیں۔ مشکل ہے کہ نہیں؟ نہیں پتا۔ کئی آندے آ دعا کر دو بھاجی، ساڈا ابا جڑا نا ساڈے کسی طرح کوئی اللہ انہوں یا سدھی دے دے، نہیں تے تسی سمجھ دے ہو، ہمیں خود سمجھا کے جاتے ہیں۔ اور شاعروں نے ترجمانی کی ہے، اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا، اور اس نے ایسا ابا پتہ نہیں کہاں سے لبا تھا۔ لوگوں کی وہی منتیں پوری ہوئی جہاں پچھلے برے ہم نے مرا ککڑ دبا تھا۔ اچھا جی، وَلَمْ يُولَدْ، جس کے ماں باپ ہوں، جسے نام لینے کے لیے ماں باپ کا محتاج ہونا پڑے، وہ یارو مشکل کشا نہیں۔ بھری مجلس میں ایک شخص تو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ جناب میرا ماں پیو بھی کوئی نہیں، پر میں ہے نہیں لیکن میرا نام ہے۔ وہ یارو جو نام نہیں لے سکتا، آپ کو نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لکھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہ لکھے مشکل بنتی ہے کہ نہیں؟ اکیلا اپنا نام بتائیں دنیا پوچھتی ہے کہ نہیں؟ جاؤ پوری دنیا مل کے اللہ کے علاوہ کوئی نام لے کر کے آئے کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو۔ وَلَمْ يُولَدْ، لوگوں اعلان کیا کہ مشکل کشا صرف وہی ہے، وہ ایک اللہ ہے، جس کا نام ہے ایک نہیں کئی ہے، لیکن نام لینے کے لیے ماں باپ کی اسے ضرورت نہیں پڑی۔ اور اگلا اصول یاد کرو، لوگوں مشکل کشا وہ ہوتا ہے جسے جنم کے مرحلے سے گزرنا نہ پڑے، جسے جنم کے مرحلے سے گزرنا نہ پڑے۔ تو جنوں جمنا پہ جائے مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ بچہ کیوں روتا ہوا پیدا ہوتا ہے؟ چلیں آپ کہیں جی آج کل بڑا نارمل اور ایزی وے ہے کہ بڑا آپریشن ہوتا ہے اور جان چھوٹ جاتی ہے۔ نہیں، بڑا آپریشن بھی جب ہو رہا ہوتا ہے اور جب نرس پکڑتی ہے نا گردن سے یوں گھماٹی دے کے، تو اس وقت جب یہ چیختا ہے تو کیوں رو رہا ہوتا ہے؟ ہاں، وَلَمْ يُولَدْ، جسے جنم کے مرحلوں مشکلوں سے گزرنا پڑ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ جاؤ پوری دنیا کے اندر، اگر یہ چیز نہیں تو صرف ایک اللہ میں نہیں ہے، کوئی اور ہو تو لے آؤ۔ نمبر آپ لگاتے جائیں، میں صرف یہ بتاتا جاتا ہوں۔ اگلا اصول قرآن نے یہ دیا، ممکن ہے کسی کو مناظرے کا شوق چڑھے اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے، کہے جناب میں دیتا ہوں، ابا بھی نہیں، امی بھی نہیں، جنم کے مرحلوں سے بھی نہیں گزرا، نام بھی ہے، بابا جی بھی ہے، میرے بزرگ بھی ہیں، میں مشکل کشا ان کو مانتا ہوں، تم نے جتنے قاعدے دیے وہ پورے ہو گئے۔ نہیں، حالانکہ لفظ اللہ کا قاعدہ نہیں، عہد کا قاعدہ نہیں، میرے رب نے کہا۔ اگر کوئی کھڑا ہو کے جرت پہلے تو کرے گا نہیں، کوئی کرے بھی تو گریبان پکڑ کر کے
کل ہو اللہ کی آخری آیت تجھے کس لیے سکھائی تھی؟ یہ منہ پہ مارنا اور کہنا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کون ہے لے کے آ، کہنے لگا میرا بابا آدم، نہ ابا ہے نہ امی ہے، نہ جنم کے مرحلوں سے گزرا ہے، جو تم نے کہا وہ پورا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں مشکل کشائی، بے نیازی، حاجت روائی مکمل تب ہوتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کا کوئی پارٹنر نہ ہو۔ اور لوگوں جس کا شریک ہو، شریکہ تو خود بہت بڑی ایک مشکل ہے۔ آدم کا شریکہ تو اس کی بیوی تھی، ان کی پارٹنر سیدہ حوا تھی۔ کیوں دوستو؟ اصول یاد ہو گئے کل ہو اللہ کے ساتھ۔ آئیے میں سبق سادہ سادہ آج پڑھانا چاہتا ہوں۔ مجھے محی الدین صاحب نے کہا جی آج توحید ذرا نکھار دیں۔ میں نکھارنا تو چاہ رہا تھا لیکن یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بات کرتے ہوئے، ٹیبل ٹاک کرتے ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، پنجوں میں پنجے ڈال کے اور دل اور جگرے سے بات کریں۔ میدان میں کچھ نہیں، میدان فارغ ہے، تمہاری محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو مشکل کشائی کے لائق صرف اور صرف وہ ہے الحی جو سدا بہار زندہ ہو۔ جو سدا بہار، ایک تو لے آؤ، کوئی ایک جو سدا بہار ہو، زندہ ہو، ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک۔ نام تو پیش کر کے دیکھو، کئی نام آئیں گے لیکن میرے رب نے اتنی خوبصورتی سے ان کو ختم کیا کہ دنیا مٹ گئی اور اللہ کی توحید کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن اللہ وعدہ مشکل کشا وہ آج بھی قائم اور دائم۔ الحی جو ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، بغیر کسی کی ضرورت کے، بغیر کسی کے سہارے کے، بغیر مستعار لیے ہوئے، زندگی اس کی حقیقی ہے، زندگی اپنی ہے، ادھار نہیں لی ہے، مستعار نہیں لی ہے، کسی سے مانگی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ زندگی لینے کے اندر جتنی زندگی اللہ نے اپنی، اس کو کوئی شمار کر نہیں سکتا۔ ازل سے ابد تلک وہ دوسروں کو زندہ رکھتا ہے جب تک اس کا جی چاہے، جب جی میں آئے مار ڈالے، جب مار ڈالے زندگی واپس لے لے۔ کوئی زندگی چھین نہیں سکتا، واپس لا نہیں سکتا۔ یارو وہ کون ہے؟ الحی، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ باقی سب کی زندگیاں ادھار، مستعار، عارضی ہیں، دائمی نہیں، قائم نہیں، ازل سے ابد تک نہیں، کچھ عرصے تلک پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی کہے اور جناب کہے میرے بابا زندہ بابا، میرے پیر زندہ پیر، میری ہستی زندہ ہستی، میرے بزرگ زندہ بزرگ، میرا فلان زندہ فلان، جناب لے آؤ۔ تم نے الحی کہا تھا، ہم نے کہا اللہ نے کہا ہم لیبارٹری ٹیسٹ کریں گے۔ القیوم سدا بہار زندہ وہ ہوتا ہے جو سدا بہار قائم بھی رہے، جو سدا بہار، جو ان بیلنس ہو جائے، جو گر جائے، جو کھڑا کھڑا بیٹھ جائے، بیٹھا بیٹھا لیٹ جائے، وہ قیوم نہیں۔ جو قیوم نہیں وہ مشکل کشا نہیں۔ کیوں بھاجی جی دوپہراں تے کھلوندے جے تھک جاندے ہو، مشکل آندی ہے نا، مشکل کو کیسے بیٹھتے ہو؟ ہے کہ نہیں؟ بنتی ہے نا مشکل، بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہو، سائیڈ بدلتے ہو کہ نہیں، ان بیلنس ہو جاتے ہو کہ نہیں، ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ مشکل کشائی کے لائق قاعدہ یاد کرو صرف وہ ہے کہ جو ان بیلنس نہ ہو۔ کون؟ قاعدہ یاد رکھو کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو سدا بہار بیلنس ہے، خود سے بیلنس ہے، بیلنس ہونے میں اور قائم ہونے میں، متوازن ہونے میں محتاج نہیں کسی کا، وہ سب کو بیلنس رکھتا ہے۔ جب چاہے کسی کو ان بیلنس کر دے، جب ان بیلنس کرے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ملے، ایک نام تو پیش کرو۔ جب نام پیش کرو گے اللہ کہتے ہیں اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لو۔ ہم لیبارٹری ٹیسٹ کریں گے، اللہ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جسے اونگ آ جائے۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ کی کتاب سے ترجمانی کر رہا ہوں۔ جسے اونگ آ جائے وہ مشکل کشا۔ آپ سب موبائل رکھتے ہیں اور میں مثال دیا کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ جب بیٹری پوری ہوتی ہے تو ماشاءاللہ ٹن ٹن بولتا ہے، جب بیٹری ویک ہوتی ہے تو موبائل وارننگ دیتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد ٹڑوں ٹڑوں، یہ میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھی بیٹری چارجنگ کے لیے نیند رکھی ہے۔ اگر اسے وہ چارجنگ تھوڑی ڈھیلی ہو تو تھوڑی دیر وارننگ ہو رہی ہوتی ہے تیری بیٹری ویک ہو گئی، چل چارج کر۔ اب بیٹری نے کچھ وارننگیں دی، کچھ کال، کچھ میسج آئے، اس کے بعد جھٹکا لیا، بند ہو گیا۔
آپ نے دوبارہ بیٹری نکالی ڈالی اور پھر اس کو چلایا، 1 کال 2 کال ہو گئی، انسان کو بھی جھٹکا لگا، سویا کسی نے جھنجھوڑا اٹھایا، اس نے بات سنی کام کیا، لیکن پھر پکا جھٹکا لگا اور سو گیا، پھر تبھی اٹھتا ہے موبائل کی طرح، جب گیا تو ڈیڈ ہو گیا، اب چارج کرو گے تو ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس سے اونگ نہیں آئے، جس سے نیند نہیں آئے، اور جس سے اونگ آ جائے، جس سے نیند آ جائے، وہ قیوم نہیں، وہ الحی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل کشا ہو؟ بھائیو ایک سوال ہے، صرف ایک سوال، آپ لوگوں کو اونگ بھی آ رہی ہے، کسی کو نیند بھی آ رہی ہوگی، جاؤ پوری دنیا مل کے مجھے ایک بابا لا دے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہو کہ یہ مشکل کشا ہے، میں اسے اپنا مشکل کشا بھی مانوں گا، حاجت روا بھی مانوں گا، میں سینے سے بھی لگاؤں گا، میں ساری مشکلیں سامنے رکھوں گا، لیکن میرے ساتھ زیادہ نہیں 1 ہفتہ یہ راتوں کا سفر کروا دیں، جہاں جہاں جاگتا ہوں جگاؤں گا، اور الحمدللہ میرپور سے لے کے کراچی تلک سفر میں ساتھ رکھوں گا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ میرے ساتھ والی سیٹ پہ پیچھے بیٹھیں گے، ڈرائیور ڈرائیو کرے گا، کھانا مرضی کا جس ہوٹل سے کہیں گے کھلاؤں گا، لیکن دوران سفر میرے اوپر گرنا نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سفر کر رہے ہوتے بڑی بڑی پہنچی ہستیاں، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے سرکاریں، بڑی بڑی صاحب دستار، صاحب فضیلت، صاحب اعظم، صاحب جزم، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے کام، کیا ہوتا ہے پھر یہ بیچارہ جگا رہا ہوتا ہے، بابا جی ذرا اپنے آسرے تے سفر کرو، میں بھی سفر کرنا، تسی بھی ٹکٹ دیتی، میں بھی ٹکٹ بھری ہے، اور جسے اونگ آ جائے اور جو پورے کا پورا ہی لڑک جائے، ولا نوم، جس کو نیند آ جائے۔ تمہارے رب نے نیند کیوں نہیں اپنے اوپر رکھی؟ کس لیے نہیں رکھی؟ اس لیے کہ میرا بندہ کہیں مانگے مشکل میں ہو اور سامنے سے میں سویا ہوا ہوں۔ مجھے آج وہ وقت نہیں بھولتا، میرے اوپر ایک ایمرجنسی تھی، تب درباروں اور مزاروں پہ رہتے تھے، ہم ایسے نہیں چینج ہوئے، کئی اسباب ہوتے ہیں، بڑا ایک وقت گزرا 10 سال تلک، اچ شریف کے 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں میں وقت گزرا، ایک کام تھا، اور تب موبائل کا سسٹم نہیں تھا، آج آپ چیک کر لیں زیادہ مشکل بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر، ہوا کیا؟ ضرورت پڑی، گھر پہ گئے، بیٹے سے پوچھا بزرگ کہاں ہے؟ کہنے لگا ابا جی گھر نہیں ہے گا، گھر پہ نہیں۔ اب میں تو ٹینشن میں ہوں، میرے مشکل کشا ہیں، میرا سارا کچھ وہ کرتے ہیں، میری بگڑی وہ بناتے ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ڈیمانڈ یہ ہے، اور میرا ماننا یہ ہے۔ اب میں مشکل میں، میری مشکل بڑی کہ نہیں بڑی؟ میں نے جا کے پھر دستک دی، اندر سے گالیاں ملی، ایک دفعہ نہیں کیا، آخر میں نے پھر، میں تو مشکل میں ہوں، کہا بزرگ آرام کر رہے ہیں، میں نے کہا ان کو جگا دو، ہمیں ضرورت ہے، مسئلے میں، ایمرجنسی میں۔ کہا انہوں نے کہا تھا جگانا نہیں۔ او یارو، آج موبائل کا دور، ہم موبائل بند کر کے سوئیں، کس لیے؟ کہ یہ بیل بجے گی، ٹون آئے گی، نیند خراب ہوگی۔ او یارو، جو موبائل بند کر کے سو جائے وہ تیری مشکل کشائیاں کیسے کرے گا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے رب نے اونگ بھی نہیں، نیند بھی نہیں، کب کس وقت میرا بندہ مشکل میں پڑے مجھ سے مانگ لے، مشکل کشا سویا ہوا ہو تو مشکل حل کون کرے گا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ جی میں نے کہا ہے نا، تو ایک بابا مجھے لا دو، وہابیوں سے مناظرے کرنے والوں کو شوق بڑا ہوتا ہے، ویسے ذوق بھی بڑا رکھتے ہیں، مناظر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن پراپر چینل پہ آ کے کبھی بات نہیں کریں گے۔ ہم نے جھولی پھیلا کے آج سے 23 سال پہلے، 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں، ایک بابا مانگا تھا، ایک بابا لا دو جس کا دعویٰ ہو کہ میں 40 سال کا چلہ کاٹا، میں سویا نہیں، میرے ساتھ 40 دن چلے، ذرا 40 سال تو دور کی بات ہے، 40 دن چلے، اور 40 دن چھوڑو، 40 پہر چلے، کہ مجھے نیند نہیں آتی، دیکھ لیں گے جو سو جائے وہ مشکل کشا، تو جڑا پکا سو جائے، جو پکا ہی سو جائے وہ مشکل کشا کیسے؟ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے لہو ما فی السماوات والارض، مشکل میں مجھے بہت کچھ چاہیے، میں بابا جی سے کہوں بابا تیری مہربانی مینوں آپ پلاٹ لے دے، مجھے یہ ضرورت ہے، اب بابا جی مجھے دیں گے کیا؟ ان کا تو اپنا نہیں ہے۔ فاقد الشیء لا یعطیک،
کس سے مانگے مشکل کشائی؟ کون کرے گا؟ آسمان اور زمین جس کی ملکیت ہوں، یہ آسمان اور زمین صرف اللہ کی ملکیت ہے، کائنات میں کسی اور کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ کائنات میں سارا میرا ہے تو ایک ہستی لے آؤ، ایک ہستی لے آؤ، نہیں ملے گی۔ مجھے تو وہ بزرگ نہیں بولتے، ماشاءاللہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، رات کو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، وہ اپنا ہوٹل پھیلا لیتے ہیں ساتھ کی دکانوں میں بھی۔ اب بزرگوں کے مرید زیادہ ہوئے، انہوں نے پھیلا لیا۔ اب جب صبح کا وقت ہوا، ساتھ والا ہمسایہ آیا، کہنے لگا بابا جی کرسیاں بھی چکاؤ تو مرید بھی چکاؤ، میں گڈی کرنی ہے، میں بچے چھڑ کے آنے اسکول۔ وہ یارو جس کا تھڑا اپنا نہیں ہے وہ تجھے کیا دے گا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ لوگوں مشکل کشا وہ ہوتا ہے، قرآن کا اعلان ہے، جو آل ان آل ہو۔ لفظ یاد رہن گئے؟ تھکے ہو تو کم موقع ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر کسی انسان کو، کلمہ پڑھنے والے کو یہ سبق قرآن کا یاد ہو جائے، ساری زندگی توحید میں مار نہیں کھاتا۔ کیوں؟ میرے رب نے اعلان کیا مشکل کشائی صرف وہی کرے گا۔ کون لوگوں؟ صرف وہ، کون؟ جو آل نال ہو، آل نال سارا مختار کل ہو وہ۔ اب مختار کل کے نام تو بڑے بڑے کریں گے، باتیں کریں گے، لیکن اللہ نے کہا جسے سفارش کرنی پڑ جائے وہ مختار کل نہیں ہوتا۔ جسے سفارش کرنی پڑ جائے، جسے درخواست لکھنی پڑ جائے، جسے اپلیکیشن دینی پڑ جائے، جس کو کسی کا جو ہے جا کے شفاعت کرنی پڑ جائے، وہ مختار کل نہیں ہو سکتا۔ اچھا سفارش کا اصول سمجھو، اگر ایک کام میں ڈائریکٹ کر سکتا ہوں، مجھے سفارش کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سفارش کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ کہ جب وہ کام میں نہیں کر سکتا ہوتا، یا جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، اس تک سفارش کی ضرورت۔ تو یارو ایک طرف کہنا کہ آقا جو ہیں وہ مختار کل ہیں، اور دوسری طرف کہنا جی وہ سفارش کریں گے۔ اگر مختار کل تھے، جب لوگ سارے اکٹھے ہو کے آئے کہ جناب جنت نہیں مل رہی، حالات مشکل ہیں، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، اللہ سے سفارش ہی کر دو، حساب و کتاب شروع کریں، تو محبوب کہہ سکتے تانوں کیڑی لوڑ ہے، تسی چلو اندر، میں اپے ویکھی جائے گی، ہمارے اختیار میں، ہم جنت کھلواتے ہیں، تم چلو اندر۔ نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اور لوگوں جس کو سفارش کرنے کی ضرورت پڑ جائے وہ مختار کل۔ پرنسپل کول جا کے جو کام کਢਾਣਾ ہوئے تو کسی نو اخوانا پی جائے، بادشاہ کو کسی نو اخوانا پی جائے، تو یہ مطلب ہے کہ تہاڈا پھر اپنے ہاتھ تو کچھ نہیں نا، کسی کے تھرو ہے نا۔ اور جب تھرو کی بات ہوتی ہے تو بات سمجھ جاؤ۔ میں مثال دینا چاہوں گا، ہمارے ایک بزرگ تھے، اب نہیں ہیں، تھے، اس طرح کے اور بھی بڑے ہیں جو اپنے آپ کو شو کرتے ہیں جی ہم بڑے مشکل کشا کرنے والے۔ یہ ایک کرنے والی سرکار ہے، کوٹھی بہت بڑی ہے، فریج اپنا ہے، گھر اپنا ہے، بیوی اپنی، بچے اپنے، اولاد اپنی، دودھ پوت اپنا، اور ماشاءاللہ جو فریج میں پڑی ہوئی ہے مٹھائی اپنی، لیکن حال ہی نال نہیں ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں میٹھا کھاؤں، لیکن شوگر کے مریض ہیں، بیوی کڑی نگرانی رکھتی تھی کہ جناب جدوں کھاندے ہو ادوں ٹینشن پاندے ہو، پھر تواڈے کولوں اپنے کپڑے بھی نہیں سام ہوندے، دھونا سانوں پیندا ہے، لہذا مٹھائی نہیں کھانی۔ اب ان کا دل چاہ رہا تھا، فریج کھولی، دیکھا کہ سارے سو گئے ہیں، جا کے ڈبہ کھول کے ابھی رس گلے پہ ہاتھ رکھا تھا کہ ہاتھ کے اوپر بیوی کا ہاتھ، تسی سمجھیا سو گئے ہو، پر نہیں، بعد جو تنگ ہونا ہے۔ اور یارو دل مانگ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے، میٹھا چاہیے، بے بس ہو گیا، بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا، آل نال نہیں۔ آگے دیکھو سفارش کیسے کروانی پڑی۔ صبح لان میں بیٹھا بڑا پھیکا پھیکا ہو کے، شوگر کے مریض کو میٹھا نہ ملے، اور دعوت میں زردہ چاول ہوں اور ساتھ میں کوئی گھر والا ہو، تو اس بیچارے کا رنگ کیسے پھیکا ہوتا ہے۔ یہ صبح صبح لان میں بیٹھے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے ہلا رہے ہیں، پوتے کو بلایا، ادھر آ حمید، آ گیا۔ پوتے اداں کر جا کے دادی امی نو کہے میرا بڑا دل کردا امی میں رس گلا ہی کھانا، تو پت میرا نہ لوی تو کھاوی نہ، چپ کر کے لیا کے مینوں دوی۔ وہ جسے سفارش کرنی پڑ جائے، جو آل نال نہیں، وہ مختار کل نہیں، وہ تو ذات کا مختار نہیں، کل کا مختار کیا ہوگا؟ وہ مشکل کشائی نہیں کر سکتا، وہ تجھے رس گلا کیا کھلائے گا جو خود اس کا محتاج ہو۔
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور لوگوں، مشکل کشا وہ ہو سکتا ہے جو تم سے پہلو کے حالات کو بھی جانے، تمہارے حالات کو بھی جانے، تمہارے بعد کے آنے والوں کی حالتوں کو بھی جانے، جو تم سے پہلو کا علم بھی، بعد والوں کا علم بھی، جو سامنے کا علم بھی رکھے، جو پیچھے کا علم بھی رکھے. ہے کوئی ایسا؟ لے آؤ ایک. ہم صرف ایک کا سوال کرتے ہیں، زیادہ نہیں، آج تک ایک بھی نہیں ملا. باتیں کر لیتے ہیں لوگ، نعرے لگا لیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں، باتیں بڑی کر لیتے ہیں، گالیاں دے لیتے ہیں، گھنٹوں کا پیکج کروا کے گالیاں دیتے ہیں، اور الحمدللہ کئی ہزار کا بجٹ اٹھا کے گالیاں دیتے ہیں. لیکن رب کے قرآن سے صدقے جاؤں، جواب کون لائے گا؟ تو نے دانت ایسے کھٹے نہیں کیے. ہماری ایک اور سرکار ہے، میری تو آنکھوں کا واقعہ ہے، کئی بار ہوا ہے، آپ سے بھی ہوا ہوگا. لوگ مشکل کشا سمجھتے ہیں. سیال کوٹ میں دعوت، اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیال کوٹ کے لوگ چاول اچھے کھاتے پیتے ہیں، بلکہ ان کی روٹی چاول ہی ہوتی ہے. چاول پکے ہوئے ماشاءاللہ کھا رہے ہیں، ساتھ میں سیویاں اور دیگر آئٹمیں رکھی ہوئی تھی، بریانی بھی. اب کیا ہوا؟ کھاتے کھاتے کبھی نہ کبھی گر ہی جاتا ہے نا. اب گر گیا. حضرت جی کو خود نہیں نظر آیا کہ کچھ ہے. مریدوں نے کہا شیخ حضور کی شاخوں میں بلبل ہے. ہاتھ مارا، بلبل بھی ذرا سیانا تھا، وہ مزید اندر گھس گیا. کہنے لگے ہاں. کہا جی ابھی نہیں. پھر ہاتھ مارا، ٹھیک ہے. نہیں جی. مرید آگے ہو کے پکڑ کے یوں پکڑ کے بتاتا ہے حضرت اب نکل گیا ہے. اور یارو، جسے اپنی داڑھی کے اندر پھنسا ہوا تنکا یا چاول نظر نہیں آتا، اسے اپنی لمبی لمبی لٹوں کو جو پیچھے ڈالی ہوئی ہے وہاں کی پڑی ہوئی جوؤں کا علم کیا ہوگا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. مشکل کشا ہے وہ ہے جو سامنے کے حالات جانے، جو پیچھے کے جانے. جو اپنے سامنے اور پیچھے کے حالات سے واقف نہیں، وہ تیری مشکل کشائیاں کیا کرے گا؟ قرآن پڑھا کر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات کا احاطہ کرے مگر اس کا احاطہ کوئی نہ کر سکے، اس کے علم کا احاطہ کوئی نہ کر سکے. ہم کہتے ہیں 28واں پارہ کھولو. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. لوگوں وہی اتری، قرآن بنا. سب سے زیادہ علم اگر دنیا میں میرے رب نے کسی انسان کو دیا تو ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جس پہ دین مکمل کیا، کامل شامل اکمل جامع مانے ترین تعلیم ان کو دی. لیکن ایک عورت آ کے لڑ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ محبوب مینو فتوا دو، میں جدو جوان سا انہیں بیاہ کیتا، میرے ساتھ اپنے معاملات رکھے، اولاد لی. اب جب میں بوڑھی ہو گئی، کسی کام کی نہیں رہی، تو مجھے کہتا ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہوتی ہے. مجھے بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟ محبوب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے. وہ پتا کو کی کہندی ہونی ہے، انہیں پڑھے لکھے نبی جے تو اینی گل دا بھی نہیں پتا. لڑ کیوں رہی تھی؟ کیا لڑائی تھی اس کی؟ لڑے جا رہی ہے، رب نے لڑنے کا نقشہ کھینچ دیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. مجھے اکاڑا سے یاد آ گیا، آپ کا کرپا رام کوئی محلہ ہے یہاں پہ، دارالسلام فیکٹری. عبد الغفور صاحب ہوتے تھے ہمارے ساتھ کلاس فیلو. تو یہ مدینہ یونیورسٹی میں ہم وہاں تھے، تیسری منزل پہ تو کمرہ تھا ہمارا 19 نمبر. تو ایک دن ان کی فریج خراب ہو گئی اور میرے پاس آئے، کہنے لگے پاجی فریج تو دیکھ دو، فریج تو دیکھ دے. اب مجھے ان کا پتہ نہیں تھا، ان کی بھی مدینہ میں فریجوں کا کام تھا، نہیں تو میں ان کے پاس بھیج دیتا. میں نے کہا یار مجھے نہیں آتی، مجھے نہیں بنانا آتا. مینو پتا کی کہندا، اگو لڑ پیا باواں ٹونکے، تو یار چنگا بی اے کیتا تینوں فریج بناونی نہیں آؤں. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بھائی بی اے کا تعلق فریجوں سے کیا ہے؟
لڑے جا رہی ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں, رب کے پیغمبر ہیں, آپ پہ وحی آتی ہے, آپ پہ دین آتا ہے, آپ بتاتے کیوں نہیں؟ مسئلہ بتاؤ. محبوب کہتے ہیں مجھے پتا نہیں. اللہ نے قرآن بنا دیا. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے لڑی جا رہی ہے اور اپنے شوہر کا شکوہ کر رہی ہے. جب تک وحی نہیں آئی اور یارو محبوب نے جواب نہیں دیا. اگر محبوب مختار کل تھے, تمام علوم کا احاطہ تھا, عالم الغیب تھے, اسے لڑنے کا موقع کیوں دیا؟ کہتے یہ حکم ہے, لو اور جاؤ کرو. کون مشکل کشا؟ جس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. اونلی ون, ایک اللہ. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. جتنا وہ بتائے وہی ہے. اس کے بعد وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کی کرسی آسمانوں زمینوں سے وسیع ہو. تو جدی کرسی ہوئے بھی چھوٹی تھی انہوں کوئی ڈاؤن بھی نہ دوے, اور جس کی کرسی کو گھن لگ جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے. جاؤ, میرے رب نے اصول بتایا. مشکل کشا وہ ہوگا کہ جس کی کرسی زمینوں آسمانوں سے بڑی ہو. تمہارے رب کی کرسی زمینوں سے بڑی, آسمانوں سے بڑی. اور لوگوں جاؤ, ایک بابا لاؤ جس کی کرسی اس کی کوٹھی سے بڑی ہو. میں مین گیٹ کہنے لگا تھا, میں نے کہا چلو مین گیٹ چھوڑتے ہیں, بس اوقات لکڑی گھر میں منگوا کے, چھوٹے چھوٹے پیس منگوا کے, اس نے اپنی پوری کوٹھی, وہ ایکڑ کی ہو, وہ کنالوں کی ہو, وہ بڑی ہو, وہ پورے اکاڑے جتنی ہو, جتنی بھی بڑی ہے, کوٹھی سے بڑی تو اس کی کرسی نہیں. ایک کرسی تو لا دو جو اس کی کوٹھی سے بڑی ہو. مل جائے تو تیرے موقف کو ہم مانے, نہ ملے تو قرآن کے موقف کو مان جو کہہ رہا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پوری کائنات میں صرف ایک اللہ کی ہستی ہے جو مشکل کشائی کر سکتی ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو تھکے نہیں, جو جیڑا تھک جاوے وہ مشکل میں ہے, جو مشکل میں ہے وہ مشکل کشا. جاؤ پوری دنیا کا ایک بابا, کشتا کہو گے جو میں کھلاؤں, سونے کا کہو میں بنوا کے دوں, قیمت لگے گی نا. ادب کروں گا, احترام کروں گا. جون سی مرضی طاقت کا کوئی فارمولہ, کوئی غذا, کوئی کشتا, کوئی معجون, جو مرضی جہاں سے کہو منگوا کے دینا میرا کام ہے. لیکن بابا جی نو ہفتہ ڈیڑھ میں اپنے نال ٹورنا بس, اور بعد میں شکوہ بھی نہیں کرنے دینا. جو شکوہ کرے تکنے کا, مجھے وہ وقت نہیں بھولتا. بہاولپور میں ہماری محفل تھی, سرکار کو بلایا, کراچی سے چل کے آئے, ٹائم ختم ہو رہا تھا. کہا بابا جی آؤ جلدی جلدی پہنچتے ہیں, وہاں جو ہے پروگرام, لوگ انتظار میں. کہنے لگا پرے, جو انہوں نے لفظ بولے وہ تو میں بول نہیں سکتا. کہنے لگے اتنا لمبا سفر کر کے ہیں, ٹرین کا سفر تھا, پہلے بابے انہوں نے نواؤ, مالش مولش کرو, مٹھیاں پرو, کھانا جانا دو, پھر اتنے کوئی اور لاؤ بندہ. حضرات جو تھک جائے وہ مشکل میں ہے, جو مشکل میں ہے وہ مشکل کشا نہیں. کون ہے؟ کائنات بنائی, زمینیں بنائی, آسمان بنائے, دنیا بنائی, کل جہان بنائے. ولا یعودہ حفظہما, کب سے پہرے دے رہا ہے, حفاظتیں کر رہا ہے, کبھی تھکن کا شکوہ نہیں کیا. وہ ایک اللہ ہے, وہ ایک اللہ ہے. یا تو کوئی لے آؤ, اگر مل جائے تو ہم تمہارے, نہ ملے تو آؤ مشکل کشا ایک اللہ کو مانو. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. لوگوں, مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کا نام العلی ہو. جس کا نام علی, مشکل کشا نہیں. العلی ہو, کیا مانا؟ کہ وہ مشکل کشا جس کا جب تک من چاہے, جی میں آئے, اللہ کی مرضی ہو, وہ علی کو کہے زمین کے اوپر رہ. جب اس العلی کی مرضی آئے, وہ علی کو کہے زمین تو اوپر آ جا, علی تو زمین کے نیچے چلا جا. رب زمین کو کہے زمین اوپر آ جا, اور العلی علی کو کہے تو نیچے چلا جا, اور اسے جانا پڑے. گئے کہ نہیں؟ شہر فیصل آباد میں ایک تنظیم چلی تھی, علی رب کے نام سے لوگوں کے بازوؤں پہ کچھ لکھتے تھے پچ لگا کے. کئی لوگوں کے بازو خراب ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مشکل کشائی کرنے والا, لیکن یارو سچی بات یہ ہے کہ جو اپنے کنبے کو شہید ہونے سے نہ بچا سکے, جو اپنے ساتھیوں کو شہادتوں سے نہ بچا سکے, جو خود کو
شہادتوں سے نہ بچا سکے، مشکل ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور میرے رب کا آج تک کتنے دشمن نے کیا بگاڑ لیا؟ نمرود نے، فرعون نے، حامان نے، قارون نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، مشرکوں نے، باغیوں نے میرے رب کا کیا بگاڑا؟ تیر چلائے، کیا کچھ نہیں چلایا؟ اللہ کی طرف کچھ پہنچا نہیں؟ کون ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ، جو دنیا کی تمام تر اپروچوں سے اونچا ہو؟ جس تک اپروچ ہو جائے وہ مشکل ہوتا ہے، جس تک اپروچ ہو جائے وہ مشکل میں، جو مشکل میں ہو وہ مشکل کشا نہیں۔ اللہ نے اسی لیے دنیا کی تکلیفوں سے خود کو ماورا رکھا ہے، بالا تر رکھا ہے۔ العظیم، وہ ایسی عظمتوں والا کہ اس جیسا کوئی اور نہیں۔ حضرات کوئی ملے تو لے آؤ، ملے تو لے آنا۔ آخری بات، میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پہ کہا کہ لوگوں اگر تمہیں کوئی دکھ کوئی تکلیف چھوئے، ساری کائنات مل کے بھی اس دکھ کی گرہ کو نہیں کھول سکتی سوائے اللہ کے اللہ فلا کاشف له الا، وہ ایک اللہ ہے۔ میں دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ بلو ایئر لائن کا طیارہ گرا، بھوجا والوں کا گرا، یہ لوگ مشکل میں تھے کہ نہیں تھے؟ مشکل میں تھے نا۔ اور کہاں پہ تھے؟ گولڑا والی سرکار کے پاس، مارگلا کی پہاڑیوں پہ، میجر ماننے والے ان کو گئے ہوئے وہاں پہ۔ اور لوگوں پوری دنیا میں اگر کوئی میرے رب کے علاوہ، رب ہے نا، کتنے گرے ہوئوں کو بچا لیتا ہے، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ لیکن رب جب فیصلہ کر لے کہ میں نے نہیں بچانا، کیا پوری کائنات مل کے مشکل سن سکتی ہے؟ پہلی ایئر لائن میں بھی نیا جوڑا تھا، اس میں بھی نیا جوڑا تھا، وہ بھی ہنی مون پہ جا رہا تھا، یہ بھی ہنی مون پہ جا رہا تھا، وہ بھی دل کے ارمان لے کے جا رہا تھا، یہ بھی لے جا رہا تھا۔ اور جب یہ فلائٹیں ہلی اور ان بیلنس ہوئی، کتنی چیخیں، کتنی پکاریں، کتنا شور بپا ہوگا۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، انہی دنوں میں بھوجا ایئر لائن کے حادثے سے ایک دن پہلے کی بات ہے، میں اور سید سبطین شاہ صاحب کراچی میں تھے، وہ لاہور سے کہ میں فیصل آباد سے۔ تو اوپر جو ہے ایئر ٹریفک ہماری کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، راستے بھی صاف نہیں تھے۔ شاہ صاحب سے کراچی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اللہ کی قسم حالت یہ ہے کہ اگر میں نے واپسی کا ٹکٹ نہ کروایا ہوتا تو آج ماں سے بھی اور رب سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد فلائٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، جو حالت اندر ہو جاتی ہے، نہ زمین پہ پاؤں نہ آسمان نہ کوئی پکڑنے والا۔ کون سنتا ہے رب کے علاوہ؟ کوئی نہیں۔ بند ہے وہاں پہ، آپ کو یہ بھی پتا ہے، موبائل بھی بند، سیٹلائٹ بھی، سسٹم بھی بند، کوئی رابطہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور ساری ٹریفک کے اصول درم برم ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اور یہی چیز بھوجا ایئر لائن میں، حضرات میں خود جب واپس لوٹ رہا تھا کراچی سے لے کر کے فیصل آباد تک بیلٹیں نہیں کھلی، حالات اتنے تھے۔ دنیا کیا ہے؟ رب کو یاد کر رہی ہے۔ اس لیے اگر سنے تو صرف رب سنتا ہے، با سلامت با حفاظت زمین پہ اتار دے تو اس کی مرضی، فضاؤں میں اڑا دے تو اس کی مرضی، وہ سن لے تو اس کی مرضی، نہ سنے تو اس کی مرضی، لیکن پوری کائنات کو سنایا جائے وہ دکھ نہیں ٹال سکتے اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو۔ اس لیے عزم بناؤ، ایک پختہ یقین رکھو، عقیدہ بناؤ کہ قرآن کا، وحی کا، پیغمبر کا، شریعت کا دیا ہوا اصول یہ ہے کہ ساری کائنات مشکل میں ہے، اللہ انہیں مشکلوں میں ڈالتا بھی ہے، نکالتا بھی ہے، جسے چاہے مشکل میں ڈال دے، جسے چاہے نکال دے۔ رب کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، وہ ایک اکیلا اللہ ہے جو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ اور آخر میں کہہ دوں، نگوں کے سہاروں پہ بیٹھنے والوں، یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو۔ پتھر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، باجی میرے حالات سیٹ کرنے والا پتھر ہی دس دو، اور ماشاءاللہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے۔ جہاں رکھا ہوا اسے کہو تو صحیح خود کروٹ لے لے، جو اپنی حالت نہیں بدل سکتا وہ میرے حالات کیا بدلے گا؟ اور کوئی چاند تاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اعلان ہے اہل حدیث کا، رب کے قرآن کی ترجمانی کیا کرو، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں؟ کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ اور ہاتھ کی لکیروں کے فقیر مت بنا کرو، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ یہ حفظ صاحب کی جنانی ہے، لاہور اسپتال میں داخل ہیں، اللہ انہیں تندرستی دے۔ بھائی افضال کی آنکھوں کا آپریشن ہے، اللہ انہیں بھی، اور بابا جی گرداس پوری حفظہ اللہ تعالی انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں اس وقت، عبداللہ گرداس پوری، تو ان کے لیے بھی اور دیگر احباب جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی، اور بے اولاد حضرات نے بھی کہا ہے، تو
تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستیوں سے نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں، کلینکوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، چارپائیوں پہ ہیں، اللہ بستر مرگ پہ ہیں، اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تو دینے پہ قادر ہے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز، اللہ جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا، اللہ جو مالی پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کی مدد فرما اور ان کا تعاون کر، اللہ دام در میں سکھ نے کسی بھی اعتبار سے جن احباب نے اس مجلس کو سجایا ہے اللہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرما، اللہ جو حق بات کہی ہے اللہ اس میں اثر ڈال اور اللہ اس کو قبولیت سے نواز، اللہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ موت آئے تو ایمان پہ کلمے اور یقین پہ، اللہ قبر کی منزلیں، آخرت کی منزلیں، حشر کی منزلیں، حساب و کتاب کی منزلیں آسان فرماتے ہوئے محبوب کا ساتھ دیتے ہوئے اللہ ہم تجھ سے جنت کے سوالی ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔